آج کی یہ ویڈیو ان بچوں اور بڑوں کے لیے زیادہ ہی مفید ہونے والی ہے جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے کہ ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر کسی انسیکٹس کے کاٹنے کی وجہ سے باڈی کے اوپر ریشز وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سٹرازین ٹیبلٹس کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کی ڈوزیج فارم کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ سٹرازین ٹیبلٹ کیا ہے؟ یہ ایک اینٹی ہسٹامین ٹیبلٹ ہے۔ اینٹی ہسٹامین کیا ہے؟ اینٹی ہسٹامین ہسٹامین کیمیکل کو ریلیز ہونے سے روکتی ہے۔ ہسٹامین کیا ہے؟ کہاں سے ریلیز ہوتا ہے ہسٹامین؟ ہماری باڈی کے اندر بہت سارے سیلز موجود ہیں، ان سیلز میں ایک سیلز ہے ماسٹ سیلز۔ یہ جو ماسٹ سیلز ہے یہ ہسٹامین کو ریلیز کرواتا ہے۔ اب یہ جو ماسٹ سیلز ہیں یہ باڈی کے اندر کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ یہ جو ماسٹ سیلز ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر یہ لنگز میں ہو سکتے ہیں، ماؤتھ میں ہو سکتے ہیں، گٹ میں ہو سکتے ہیں، انٹسٹائن میں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ماسٹ سیلز پائے جاتے ہیں، اور ماسٹ سیلز آپ کو ہم نے بتایا کہ ماسٹ سیلز ہسٹامین کیمیکل کو ریلیز کرتا ہے۔ اور آخر یہ ہسٹامین کرتا کیا ہے؟ ہسٹامین جو ہے یہ باڈی کے اندر موجود انفلیمیشن کو بڑھا دیتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، جلن ہو جاتی ہے، یا خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کھجلی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو اس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہسٹامین ریلیز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ناک کی الرجی بھی ہو سکتی ہے، ناک سے پانی بہہ سکتا ہے، زکام ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الرجک رینائٹس بھی ہو سکتی ہے۔ آخر یہ ہسٹامین کیا ہے؟ ہسٹامین یہ ایک کیمیکل ہے، جب کوئی انفیکشن آپ کی باڈی کے اندر آتا ہے تو یہ اس کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہسٹامین جو ہے سوزش کرواتا ہے، اس بیکٹیریا کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو باہر نکال دیتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اور اینٹی ہسٹامین کیا ہے؟ کہ یعنی کہ ایک ایسی دوا جو کہ ہسٹامین کو ریلیز ہونے سے روکتی ہے۔ اس دوا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اینٹی ہسٹامین ہے۔ اینٹی ہسٹامین ڈرگز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ جو سٹرازین ہے، فیگزوفیناڈین ہے، یہ اینٹی ہسٹامین ڈرگز ہیں۔ اگر آپ کو کھجلی وغیرہ ہے، خارش وغیرہ ہے، ناک میں الرجی وغیرہ ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، نزلہ زکام رہتا ہے آپ کو ہر وقت، تو یہ ہسٹامین کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ یہ اینٹی ہسٹامین ڈرگ لیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی باڈی کے اوپر ریشز وغیرہ ہیں اور آپ خارش وغیرہ رہتی ہے آپ کو، تو اس کے لیے بھی یہ مفید ٹیبلٹس ہے، کیونکہ ہسٹامین کی وجہ سے ریشز وغیرہ ہو سکتی ہے، الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ جب یہ ہسٹامین ہی ریلیز نہیں ہوگا باڈی کے اندر سے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اینٹی ہسٹامین ڈرگز کو کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، کون سی ایسی کیفیات آ سکتی ہیں کہ اینٹی ہسٹامین ڈرگ جو یہ سٹرازین ہے اس کو ہم یوز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسے کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ الرجی وغیرہ ہے، اگر آپ کو سکن الرجی ہے یا کوئی پیٹ میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ یہ سٹرازین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو کوئی سکن الرجی ہے، رنگز وارمز وغیرہ بن گئے ہیں باڈی کے اوپر، تو اس صورتحال میں بھی آپ یہ سٹرازین ٹیبلٹس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باڈی کے اوپر ریشز وغیرہ آ سکتے ہیں، جیسے آپ یہ سامنے پکچرز میں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی باڈی کے اوپر بہت سارے ریشز وغیرہ آ گئے ہیں، ریڈنس ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ جو ٹیبلٹ ہے سٹرازین، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو جب بھی آپ یہ ٹیبلٹ یوز کریں گے اینٹی ہسٹامین کا لیول کم ہو جائے گا، اور جو آپ کو یہ جو علامات ظاہر ہو رہی ہوں گی تو یہ ختم ہو جائیں گی آپ کو۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ کافی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ آنکھ میں الرجی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، برننگ سینسیشن شروع ہو جاتے ہیں، تو اس صورتحال میں بھی آپ یہ جو سٹرازین ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی صورتحال میں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جب آپ کوئی ایسی فوڈ انٹیک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی کے اوپر ریشز وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین مثال اس کی کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایسی خوراک جو وہ کھاتے ہیں، کسی کو انڈے سے الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو گوشت کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ اگر کوئی اچانک سے کوئی
کھا لیتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے یا پھر انڈا وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے جو الرجی ہوتی ہے تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ تو یہ جو ٹیبلٹ سٹرازین ہے یہ کارآمد ہے، اس کے لیے مفید ہے، تو اس سے آپ کی الرجی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ جو بڑا گوشت کھاتے ہیں اور ان کو الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ جو ٹیبلٹ ہے سٹرازین وہ زیادہ ہی مفید ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو سیسمی سیڈ سے الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو گوشت کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو انڈا کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اگر کہ بعض اوقات اگر غلطی سے آپ کی باڈی کے اندر آ بھی گئی ہیں تو کس طرح سے مینج کریں گے؟ یہ جو ٹیبلٹ سٹرازین ہے اس کا استعمال کریں گے تو اس سے کافی حد تک آپ بہتری محسوس کریں گے۔ اور جو 5ویں نمبر پہ اس کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہے فیور میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو کبھی زکام وغیرہ ہو جاتا ہے، چھینکیں وغیرہ آ جاتی ہیں، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، نزلہ زکام رہتا ہے، الرجک رائنائٹس رہتی ہے یا ناک کی سوزش وغیرہ رہتی ہے، ناک بند رہتا ہے، تو اس میں بھی یہ جو سٹرازین ٹیبلٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس سے آپ کو کافی حد تک راحت محسوس ہوگی۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ فوڈ کی وجہ سے اگر الرجی ہو گئی ہے یا پھر اگر آپ کو انسیکٹس کے کسی بھی انسیکٹ کے کاٹنے کی وجہ سے جسم کے اوپر ریڈنس آ گئی ہے، ریڈ نشان پڑ گئے ہیں، تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ جو سٹرازین ٹیبلٹ ہے اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے یہ جو علامات آپ کو ظاہر ہو رہی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ٹیبلٹ ہمارے پاس ہے سٹرازین، اس کا اچھا یوز بھی ہے اور اس کا مس یوز بھی ہے۔ اگر آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے لیں گے یا ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے بغیر لیں گے تو آپ کو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر ایک ڈیفنس میکانزم ہے قدرت کی طرف سے۔ جب کوئی فوراً سے کوئی باہر سے کوئی کیمیکل وغیرہ آتا ہے تو باڈی خود سے اس کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ خود سے یہ میڈیسن جب آپ یہ کرتے ہیں کہ ٹیبلٹس کو سٹرازین ٹیبلٹ کو بار بار لیتے ہیں تو یہ جو ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے جو کہ انفیکشن کے خلاف لڑنا ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ جب بھی آپ یہ ٹیبلٹ یوز کریں تو ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے مشورے کے ساتھ ہی استعمال کریں۔ اگر تو آپ ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے مشورے کے بغیر میڈیسن لیتے ہیں اور بہت زیادہ لمبے عرصے تک اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکٹر اور فارماسسٹ سے لازمی مشورہ کیا کریں، ٹیبلٹس کو خود سے ٹیبلٹس نہیں لیا کریں۔ آخر اگر آپ خود سے یہ ٹیبلٹس لینا شروع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ کچھ ٹیبلٹس یہ جو سٹرازین ہے اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ میں دینا ہے، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر ٹیبلٹس جو ہم لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیوں ہوتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ بھئی سٹرازین جو ٹیبلٹ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ سر میں درد ہو سکتا ہے، الٹی ہو سکتی ہے اور بندے کو سستی محسوس ہو سکتی ہے، لیتھارجک محسوس کرتا ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو ڈرائیور حضرات ہیں جو گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں ان کو یہ ٹیبلٹس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے غنودگی ہو سکتی ہے، آپ کو نیند زیادہ ہو سکتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، آپ کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، سستی محسوس کرتے ہیں اور من نہیں لگتا کسی بھی کام میں، انہیلدی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان سائیڈ ایفیکٹس کو کم کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور فارماسسٹ کی پرسکرپشن کے ساتھ ہی اس میڈیسن کو استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کے باڈی کے مطابق آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیبلٹ ہے اس کو دن میں کتنی مرتبہ لینی ہے۔ آخر دن میں 1 in a day لینی ہے، دن میں 1 مرتبہ لینی ہے، 2 in a day لینی ہے، یا دن میں 2 مرتبہ لینی ہے یا 3 مرتبہ لینی ہے۔ یہ آپ کا ڈاکٹر اور فارماسسٹ ہی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کس طرح سے لینی ہے، کب لینی ہے، کیسے لینی ہے اور کس صورتحال میں اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ڈاکٹر اور فارماسسٹ کو پتہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا خود سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو لازمی بتا دینا چاہیے کہ آخر میں یہ ٹیبلٹ یوز کر سکتا ہوں، کب لے سکتا ہوں، کیا دن میں 1 مرتبہ لوں، رات میں لوں یا دن میں لوں، کس وقت لینا بہتر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کیا کریں، فارماسسٹ سے لازمی مشورہ کیا کریں، کیونکہ یہ جو آپ کا فارماسسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
آپ یہ جو ٹیبلٹ لیتے ہیں آخر اس نے ایلیمینیٹ بھی تو ہونا ہے باڈی سے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کو پورا میکانزم بتاتا ہے، پورا اس کا ایلیمینیشن ریٹ کاؤنٹ کر کے ہی آپ کو وہ ڈوز ریکمینڈ کرتا ہے۔ یہ ڈوز سے ہمیں یاد ہے کہ یہ اس کی ڈوزج فارم کون سی ڈوزج فارم ہے؟ یہ ٹیبلٹس فارم میں آتی ہے اور سیرپ فارم میں آتی ہے۔ ٹیبلٹ فارم میں یہ 10 mg کی ہے، بڑوں کے لیے یہ ٹیبلٹس میں اویلیبل ہے اور بچوں کے لیے سیرپ فارم میں بھی اویلیبل ہے، جو کہ برانڈ نیم ہے اس کا ریجکس ہے۔ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ اس کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے، فارمیسی سے پرچیز کر سکتے ہیں اور ایزیلی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن بارہا ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے مشورے کے ساتھ ہی اپنی میڈیسن کو استعمال کرنا ہے، خود سے سیلف میڈیکیشن کو یوز نہیں کرنا۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایچنگ وغیرہ ہو رہی ہے، کھجلی وغیرہ ہو رہی ہے، جسم پر ریشز وغیرہ آ رہے ہیں، آپ نے 4 دن ٹیبلٹ لی، 10 دن تک ٹیبلٹ لی، یہ آپ ٹیبلٹ روزانہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت تو آپ کو بہتری محسوس ہو جاتی ہے، لیکن انفیکشن آپ کا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بغیر مشورے کے ہی استعمال کیا میڈیسن کو۔ آپ ڈاکٹر فارماسسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی اور میڈیسن آپ کو دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو الرجی وغیرہ ہے، ریشز وغیرہ ہیں جسم کے اوپر، یہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کر سکتا ہے، کوئی اینٹی بائیوٹکس دے سکتے ہیں۔ اس ریجکس جو ٹیبلٹ ہے، سٹرازین ہے، اس کے ساتھ اور میڈیسن استعمال کروا سکتا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو جو ریکمینڈ کی ہے، دوسری جو ٹیبلٹ ریکمینڈ کی ہے، آپ نے اس کو لازمی لینا ہے کہ بہت جلد ہی افاقہ ہو اور آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں اور کبھی کسی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو، ہمیشہ ہیلدی رہیں۔ اگر آپ یہ سٹرازین ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ کیا میں ڈاکٹر سے پوچھ کے یہ ٹیبلٹ لے رہا ہوں یا خود سے لے رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ٹیبلٹ خود سے لے رہے ہیں تو آج ہی اس ٹیبلٹس کو لینا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر اور فارماسسٹ سے مشورہ کرنا شروع کر دیں کہ میں یہ الرجی ہوئی ہے تو اس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، کسی انسیکٹ نے مجھے کاٹا ہے تو کیا میں اس کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہوں، کیا مجھے ناک کی الرجی ہے، آنکھوں میں الرجی ہے، ناک بند رہتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، الرجک رائنائٹس ہے مجھے، تو اس میں کیا میں استعمال کر سکتا ہوں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ ان سے پہلے مشورہ کریں، پھر اس چیز کو استعمال کریں تاکہ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جا سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے اسے لازمی شیئر کرنا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ نہیں جانتے کہ بھئی ہم نے یہ جو ٹیبلٹس ہے کس چیز مقصد کے لیے لے رہے ہیں۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے یوٹیوب میں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے جڑ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں مرجان دا فارماسسٹ کو۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔